العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا وشفينا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلى الله عليه وسلم. محترم، جس سلسلے فرش بچھایا گیا ہے یقیناً اس آیت کریمہ کا تعلق انہی ازواج مقدسہ سے ہے، جس میں اللہ نے کہا ہے کہتی کہ اے رسول میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا الا یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اور یقیناً جب محبت کا حکم اللہ کی جانب سے ہوا ہے تو محبت کا طریقہ بھی یا تو خدا بتائے گا یا اس کا رسول. تو ان سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ مختصر یہ کہ محبت کی تعریف ہوتی ہے کہ جس سے ہم کو محبت ہوتی ہے، حقیقی محبت. ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہر عمل وہ کریں جس سے وہ خوش رہے، چاہے وہ گفتار کے میدان میں ہو، چاہے وہ رفتار کے میدان میں ہو، چاہے وہ لباس کے میدان میں ہو. کوشش یہ رہتی ہے کہ وہی عمل کیا جائے جس سے وہ راضی ہو، جس سے ہمیں محبت ہے. اور یقیناً آل محمد کی محبت جو ہے یہ تو حقیقت ہے کہ ان کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی محبت کی ضرورت ہے. وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں. تو یقیناً محبت کا طریقہ بھی بتایا ہے. چند باتیں اس کے بعد انشاءاللہ بڑی رحمت تمام. یقیناً محبت اہل بیت ایک بہت بڑا عظیم عطیہ ہے خدا کی جانب سے، جس کا ہمیں احساس نہیں ہے. ورنہ کہاں یہ فرش، کہاں ہم، کہاں یہ ازواج مقدسہ، کہاں ہماری زبانیں، کہاں یہ حضرات، اب کہاں یہ کہ ہم ان کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں. ایام ازا قریب اگر آپ غور کیجیے، خود میں کہتا ہوں امام بارگاہ میں نہیں، علم میں نہیں، تعظیم بہت عظیم چیزیں ہیں. ہر شیعہ اپنے اوپر غور کرے خود کتنی عظیم ہستی ہے جو بھلائے بیٹھا ہے. مثلا جتنے بھی آپ تبرکات محرم میں نکالتے ہیں، علم ذوالجلال تعزیہ، اس کو تو مخالف بھی دیکھتا ہے تو اس کو امام حسین یاد آ جاتے ہیں. وہ الگ بحث تعزیہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، علم کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، عزاداری کا قائل ہے کہ نہیں ہے، مگر جیسے ان چیزوں کو دیکھے گا اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، ایک خیال آئے گا، حسین ابن علی. چاہے اس عنوان سے ہے کہ اس مہینے میں وہ شہید ہوئے تھے، اس عنوان سے ہے کہ وہ شیعہ انہیں یاد کر رہے ہیں، چاہے اس عنوان سے ہے کہ ان میں کیسی مصیبت، کوئی بھی دیکھے گا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے ذرا بھی تاریخ کو پڑھا ہو، وہ ان میں سے کسی چیز کو دیکھے اور اسے حسین یاد نہ آئے. یہی مسئلہ آپ کا ہے. جیسے کو کہتے ہیں شاہد حسینی، یعنی امام حسین کی نشانیاں، اور جو امام حسین کی نشانیاں یقیناً وہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو محرم کے مہینے میں جب آپ گزرتے ہیں اور یہ کالا لباس پہنے ہوتے ہیں تو لوگ اب یہ نہیں سوچتے کس خاندان سے، کس محلے سے، کس علاقے سے ہے، وہ اتنا سمجھ جاتے کہ شیعہ ہیں. اور آپ کا ذہن میں تصور آتے ہی ان کے امام حسین کا تصور خود بخود آ جاتا ہے. یعنی ہم میں سے ہر شیعہ امام عالی مقام کی نشانی ہے. اگر امام عالی مقام کی نشانی ہے تو اللہ کی نشانی ہے. ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، اپنی اہمیت کو سمجھ نہیں رہے ہیں. خدا نے اتنی عزت سے نوازا ہے
کہ دنیا میں آتے ہیں تو ان کے تذکرے کے ذریعے ہمیں متعارف کرایا جاتا ہے، دنیا سے جاتے ہیں تو انہی کے تذکرے کے ذریعے ہمیں یاد کیا جاتا ہے۔ سلام علیہ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مگر ہم بھولے گئے، ہمیں اس کا خیال ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑا تحفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ ماں کے ذریعے وہ عزت ملتی ہے، نہ باپ کے ذریعے وہ عزت ملتی ہے، نہ خاندان کے ذریعے وہ عزت ملتی ہے جو عزت آل محمد کے ذریعے ملتی ہے۔ ان کے ذریعے جو عزت ملتی ہے دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا کرتی ہے۔ جو ان سے منسوب ہو جائے، نہ وہ کسی خاندان کا محتاج ہے، نہ کسی علاقے کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں جناب بلال، کون جائے ایک حبشی غلام، کیا ان کا خطہ ڈھونڈنے گیا، کیا ان کا خاندان ڈھونڈنے گیا، کیا ان کا علاقہ ڈھونڈنے گیا، مگر جیسے ہی اپنی ذات کو ان کی محبت کے پہلاوے کے اندر پرویا تو آج میں نے کسی کے محتاج نہیں ہے، بلال کا نام آ جائے ساری عزتیں سمجھ کے آ جاتی ہیں۔ سلام علیہ محمد و آل محمد۔ جناب قبر کو دیکھ، جناب قبر میں کیا شجرہ ڈھونڈنے گیا، کون باپ ہے کون ماں ہے، کس علاقے سے، کیا بس قبر ذہن میں آئے فوراً مولا علی ذہن میں آ گئے۔ یعنی معراج شریعت کی کہ اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے ماں باپ ذہن میں آتے ہیں، مگر قبر و بلال وہ ہیں جب ان کا نام لیا جاتا ہے کبھی رسول اللہ ذہن میں آتے ہیں، کبھی علی مرتضیٰ ذہن میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمیں جو عزت دین نے دی ہے، جو عزت نسبات مقدسہ نے دی ہے، وہ عزت ہمیں کسی نے نہیں دی۔ اگر خاندان پست بھی ہے تو یہاں آ جائے تو اس کو عزت مل جاتی ہے، اب خاندان کتنا ہی بلند ہو ان سے الگ ہو جائے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت کے اندر بھی رسوائی ہے۔ تو اس سے بڑا کوئی ہمارے اوپر خدا کا کرم نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے قوم میں پیدا کیا ہے کہ جن کا تعلق آل محمد سے۔ بس ذرا سا مسئلہ اتنا ہے کہ ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے، ہم جس کے قریب ہوتے ہیں یہ دنیا کا بھی فائدہ ہے، چاہے کوئی سیاسی پارٹی کیوں نہ ہو، تو کبھی تو اس کا اظہار اس کی پارٹی کا جھنڈا لگا کر کرتے ہیں، اور کبھی اس پارٹی کا جو مکھیا ہوتا ہے وہ خاص طور کی ٹوپی پہنتا ہے یا گلے پہ کوئی مفلر ڈالتا ہے تو ہم بھی وہی ڈال دیتے ہیں، یعنی جس سے دنیا سمجھ جائے کہ ہمارا تعلق اس پارٹی سے ہے۔ تو جب ہمارا تعلق اس پارٹی سے ہے جو اللہ کی پارٹی ہے، نبی کی پارٹی ہے، آل محمد کی پارٹی ہے، تو ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے، ہمارے لباس سے، ہماری رفتار سے، ہماری گفتار سے غیر دیکھ کر پہچان جائے کہ علی والا آ رہا ہے، یہ ائمہ معصومین کا ماننے والا آ رہا ہے، یہ شیعہ حیدر کرار سے تعلق رکھتا ہے وہ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عمل کے ذریعے تبلیغ کرنا ہوگا، اور کبھی ہمیں اس کے اوپر اکڑنا بھی نہ چاہیے کہ ہمیں اللہ نے دیا۔ اکڑ جو ہے شکر کو نعمت میں اضافہ کرتا ہے، اکڑ انسان کو شیطان بنا دیتی ہے۔ راجے بچہ بیٹا حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرا شیطان کے بارے میں، پتہ نہیں حاضر کے ذہن میں آیا، بس شیطان کے بارے میں اور کچھ نہ سوچو، شیطان سے بھی عبرت حاصل کرو، شیطان سے بھی عبرت حاصل کرو۔ علی والے ہوتے ہیں جو ہر چیز سے عبرت حاصل کرتے ہیں، شیطان سے کیا عبرت حاصل کریں؟ شیطان جنات میں چلا، یہ قوم جن سے ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے، قوم جن سے، مگر اس نے کچھ اتنے اچھے اعمال کیے کہ اللہ نے فرش سے اٹھا کر عرش پر بلا لیا، اب فرشتوں میں رہنے لگا۔ اب قیامت یہ ہے کہ جب اللہ فرشتوں سے گفتگو کرتا تھا تو اس میں یہ شامل تھا۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیجیے، اللہ نے کہا ملائکہ سے سجدے میں جاؤ، سب سجدہ الا ابلیس، یعنی ابلیس بھی اس خطاب میں شریک تھا جو فرشتوں سے اللہ کر رہا تھا۔ اور یہ جب رامدر دربار کا ایسی شخصیت ہے، عبرت ہے کہ خدا نے فرش سے اٹھا کر عرش پر بلایا، اور اس کے بعد میں اس کو تبلیغ کس طرح کی ہے؟ ہمیں جو پیغام پہنچا ہے دین کا وہ نبیوں کی زبانی پہنچا۔ ہو سکتا ہے کسی انسان کی عقل اتنی نہ ہو، وہ سوچے کیا پتہ ہے نبی ہے کہ نہیں ہے، نعوذ باللہ غلط نہ کہہ رہا ہو، مگر جس سے خدا ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہو کہ اس کو سجدہ کر کسی میں نے بنایا وہ اکڑ جائے، تو بتائیے عبرت ہے کہ نہیں؟ ساری عبادتیں کہاں گئی،
سارے سجدے کہاں گئے؟ سارا ذکر خدا کہاں گیا؟ ایک اکڑ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، بارگاہ قدس سے نکالا ہوا بنا دیا۔ تو ہم کو بھی اپنی کسی مجلس پر، ماتم پر، تسبیح پر، نماز پر، تلاوت پر، مسجد میں حاضری پر کبھی گھمنڈ اور تکبر نہ کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ اکڑ انسان کو شیطان بنا دیتی ہے، خاص ساری انسان کو آدم بنا دیتی ہے یا فرشتوں میں شامل کر دیتی ہے۔ محمد والے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی بھی عقل پیدا نہ ہو، بلکہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں۔ روایات میں ملتا ہے جب بھی کوئی اچھی چیز تم کو ملے یا خدا کسی چیز میں اضافہ کرے تو الحمدللہ، یہ کلمہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ یہی اللہ کا شکر ہے۔ اتنا الحمدللہ کہو، اگر اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ کہتے رہے تو خدا نعمتوں کے اندر اضافہ کر دیتا ہے، اکڑا نہ جائے۔ اگر آپ مسجد میں آئے ہیں الحمدللہ، اللہ کی تیری عطا ہے، تیری توفیق ہے، نہ جانے تیرے کتنے بندے ہیں جو مسجد سے سو باہر ہیں، تو نے ہمیں مسجد تک بلا لیا۔ یہ ہماری طاقت نہیں ہے، یہ تیری طاقت ہے۔ یہ تھوڑا بہت دعا قرآن پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے، تو نے ہم جیسے گناہگار کو اس کام کے لیے چن لیا، تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ اگر بچہ نیک کام کر رہا ہے اور ہم دیکھ رہے بچہ صحیح کر رہا ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ کرم، الحمدللہ کہ تو نے بچے کو اس قابل بنایا کہ ہماری اطاعت کر رہا ہے۔ یقیناً کوئی کچھ نہیں، اللہ کی توفیقات ہے، اور جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے گا توفیقات کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سلام علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یعنی تذکرہ شروع کرتے ہیں کہ ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہر عمل اچھا کرنا، اور کبھی برائی کے ذریعے سے اگر اچھائی مل رہی ہو تو اس کو نہ لینا، یعنی اگر برے ذریعے سے اچھائی بھی مل رہی ہو تو اس کو نہ لینا، ورنہ بدنام ہو جاؤ۔ مثلا مشہور معروف واقعہ لکھا، سنی شیعہ دیوبندی بریلوی سب نے لکھا، اور کسی مفتی سے لے کر آیت اللہ تک کسی نے اس تاریخی روایت کا انکار نہیں کیا کہ جب سقیفہ میں جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو ابو سفیان مولا کائنات کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا علی، آپ کے ہوتے ہوئے وہ قریش کا پست انسان خلیفہ بن بیٹھا، تو آپ اگر کہیں تو میں اس وادی عرب کو پیادوں سے سواروں سے بھر دوں۔ اس کا مطلب کوئی لشکر خفیہ تھا، جبھی تو کہا کہ دکھائی نہیں دے رہا۔ یا علی، اگر آپ کہیں میں اس وادی عرب کو پیادوں سے یعنی پیدل سواروں سے، بچوں کو سمجھانے کے لیے سواروں سے، گھوڑ سواروں سے بھر دوں، تو مولا نے ایک جواب دیا، ابو سفیان تم اسلام کے ہمدرد کب سے ہو گئے؟ تم اسلام کے ہمدرد کب سے ہو گئے؟ کیونکہ ہم جیسا ہوتا تو رونا بہ جاتا۔ وہ مولا متقیان جانتے ہیں کہ دشمن اسلام آیا ہے اور کہہ کے رہا ہے کہ میں آپ کا حق دلوانا چاہتا ہوں، ظاہری طور پر کہ دشمن خدا امامت کا دفاع کرنے کے لیے آیا ہے، مگر مولا نے سیرت چھوڑی، خبردار اپنا حق بھی غلط ذریعے سے نہ لینا، اپنا حق بھی جو ہے جائز ذریعے سے لینا، جھوٹ کے ذریعے اپنا حق نہ لینا، غلط انسان کے ذریعے اپنا حق نہ لینا۔ جب حق پر ہو تو حق کے ذریعے اپنا حق لینا، خدا مدد کرنے والا ہے۔ تو امیر المومنین نے اس کی کمک کو قبول نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں امام حضرت مجتبیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، جب آپ نے دیکھا کہ لوگ دکھ رہے ہیں، یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، تو آپ نے فوری طور پر اس ظالم کا صلح کریں۔ یہاں سے آپ ہر امام کی سیرت لے کے چلے جائیں۔ امام حسن مجتبیٰ اور خاص طور سے امام علی رضا علیہ السلام، دونوں کے حالات تقریباً ملتے ہوئے، بلکہ امام رضا علیہ السلام کے حالات تو کچھ آپ سے بھی آگے بڑھ گئے، مگر ذرا نظر رکھیں حضرت ائمہ معصومین میں سے کوئی بھی چاہتا دشمن کے قریب جاتا نا، چونکہ سب سے بڑی ٹینشن، سب سے بڑی مصیبت دشمن کے لیے آل محمد تھی، چونکہ ان کے ہوتے ہوئے کسی کی حکومت مستحق ثابت ہی نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے وہ شیعوں کو خوش کرنے کے لیے چاہتے یہ تھے کسی طرح
کوئی امام ہمارے قبضے میں آ جائے، مگر یہ بھول گئے تھے دنیا بھر تو قبضے میں آ سکتا ہے، عرش سے جنہیں امام بنا کے بھیجا گیا ہو وہ قبضے میں آنے والے نہیں ہیں۔ پوری کوشش کیا، امام محمد باقر کو دیکھیں، امام حسین کی سامنے ہیں، امام سجاد علیہ السلام دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، امام محمد باقر امام صادق علیہ السلام دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کتنے دن قید رہے مگر دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، بلکہ آپ کے اقوال تو بڑے سخت ملتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں اپنے شیعوں کے لیے کہ جاہلوں کے ساتھ فرش رحمت پر نہ بیٹھنا، علماء کے ساتھ کوڑے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ جانا۔ یا ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے سر پر کوڑے بھی مارے جائیں جب بھی ظالموں کے ساتھ نہ رہنا۔ مگر جب ہم امام علی رضا علیہ السلام کا دور پڑھتے ہیں تو امام علی رضا علیہ السلام کو باقاعدہ مدینے سے بلایا جاتا ہے اور مامون کہتا ہے میں آپ کو ولی عہد بناؤں گا، یعنی میرے بعد خلیفہ آپ بنیں گے، آپ کے نام کا سکہ بھی جاری ہوتا ہے۔ کون ہے مامون؟ ہارون کا بیٹا۔ ہارون کو جس نے 7 امام پر کتنے مظالم کا پہاڑ توڑے ہیں، یعنی یہاں تک کہ آپ کے قید میں شہادت ہو گئی اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے امام کو لا کر بغداد کے پل پر رکھا گیا اور کہا کہ رافضیوں کا امام مر گیا ہے، اس کے جنازے کو اٹھا لو۔ اس کا بیٹا ہے کون؟ مامون۔ آج بلا رہا ہے، بلانے کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جب دیکھا کہ شیعوں کی تحریک رک نہیں رہی ہے، جس نے شیعوں کی علیوں کی تحریک تک جائے اس نے امام علیہ السلام کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھایا، یا تو اسے قبول کرو ورنہ دوسرا کام ہوگا کہ آپ کا مقابلہ کیا جائے گا یا آپ کو قید میں ڈال دیا جائے گا۔ امام علیہ السلام نے جبری طور پر اس کی یہ پیشکش قبول فرما لی۔ اب مدینہ سے آپ کو غریب غربا کیوں کہتے ہیں؟ ہم بتا السلام علیکم یا ابو الحسن یا غریب الغربا، سلام ہو آپ پر اے حسن کے باپ، اے غریبوں میں سب سے غریب۔ کہ امام علی رضا علیہ السلام کا خدا آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے جو زیارت کی ہے، اتنا بڑا روزہ ہے اور اس روزے کی اتنی آمدنی ہے کہ جب ایرانی گورنمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے وہ امام رضا کے روزے سے قرض لیتی ہے۔ یہ کہیے کہ ایرانی گورنمنٹ اگر چل رہی ہے تو حضرت علیہ السلام کے حرم میں پیسے سے چل رہی ہے، پتھروں کی مارکیٹ ہے آپ کی، سونے کی مارکیٹ ہے آپ کی، جہاں تک نظر اٹھائے بازار امام رضا علیہ السلام نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد کہہ رہا ہے غریب الغربا، یعنی سب غریبوں میں سب سے غریب، غریبوں میں سب سے غریب۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ سب سے بڑی غربت یہ ہے کہ ہر امام جہاں بھی جا کر شہید ہوا عرب سے عرب کی جانب سفر کیا ہے، مگر یہ ہمارے 8ویں امام وہ ہے کہ ان کی غربت کا عالم یہ ہے کہ آپ نے جو سفر کیا ہے وہ اس جانب کیا ہے جو عرب کی زمین نہیں ہے، عجم کی زمین۔ اب کسی عرب کا عجم میں آ جانا یہ بہت بڑی غربت سمجھی جاتی ہے، بہت بڑی غربت سمجھی جاتی ہے۔ آپ کہاں پر آئے؟ اس لیے کہتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغربا۔ مگر یہ ہے کہ جس طرح کچھ اشارہ دے رہا ہے کہ مولا کائنات کا وہ جملہ کہ ہم اپنا جائز حق بھی غلط ذریعے سے نہیں لیں گے۔ امام رضا علیہ السلام نے بولا ہے تو آپ نے کچھ شرطیں ہی نہیں، اور شرطیں کیا ہے؟ کا شرط یہ ہے ایک تو میں حکومت کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کروں گا، جو تمہیں فیصلے دینا میں نہیں کوئی فیصلہ کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ امام کے فیصلے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتے ہیں، اب وہ فیصلے ان سے ہضم نہ ہوتے، ان سے فیصلے ہضم نہ ہوتے، کہ میں جو چاہوں گا دربار میں وہ کروں گا، میرے پروگرام میں تم دخیل نہیں ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے منظور ہے۔ کہا میں نماز عید کے لیے یا کسی بھی نماز کے لیے مجھ کو زور نہ دیا جائے، میں مخصوص لوگوں کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ اب امام چلیے ظاہرہ بڑا استقبال ہے، بڑا استقبال ہے، فرزند موسیٰ آ رہے ہیں، 8 امام آ رہے ہیں، سڑکیں سجی ہوئی ہیں، اور یقیناً مشہور حدیث ہے آپ اس راستے کے اندر جب آپ نیشاپور پہنچتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے جب لوگوں کو پتا چلا کہ امام رضا علیہ السلام کی سواری یہاں سے گزرے گی تو لوگ جمع ہو گئے، میرے جیسے نہیں، فقہ اس زمانے کے فقہ جمع ہو گئے، اور جیسے ہی امام کی سواری ادھر سے گزری فوراً روکتے ہیں، امام کو سلام کرتے ہیں، کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا ایک حدیث بیان فرماؤ۔ یعنی لوگ حدیث صحیح کے لیے کتنا تڑپ گئے تھے کہ 2000 آدمی اس زمانے میں جب آبادی اتنی کم ہے کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ حدیث کیوں سننا چاہتے ہو؟ کہا صحیح حدیث آپ کی زبان سے سننے کو ملی۔ ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اقتداء ہے، جو اس میں داخل
داخل ہوا اس میں نجات پائی. اب محمود کا پردہ گرا دیا. کہتے جیسے کہا کہ لا الہ الا اللہ قلعہ، تو اس سے پہلے لفظ سرٹیفکیٹ لکھو. کہتے جیسے کا لکھو. اس زمانے میں 2000 قلم دانوں سے باہر ہوئے. صرف ایک حدیث لکھنے کے لیے ایک کہنے کا جواب ہے. انہی کے جدوں کا ایک قلم دینے سے منع کیا تھا. آج انہوں نے قلم طلب کیا ہے تو ایک نہیں ہزاروں قلم جیبوں سے باہر آ گئے. سلام محمد والے اللہم صلی علی محمد. یہ اللہ کا انتظام ہے. آج ظلم کرو، آج پروپیگنڈا کرو، آج طاقت کے ذریعے دباؤ، مگر حق کبھی دبتا نہیں. جو تم دبانا چاہتے ہو اٹھے گا، جسے تم چھپانا چاہتے ہو ظاہر ہوگا. 2000 پر اب انہوں نے لکھ لیا. ہاں لا الہ الا اللہ اطلاع ہے. جو اس کے اندر داخل ہوا وہ امان میں ہے. اب دوبارہ پھر مہدی کا پردہ ہٹا. ارشاد فرمایا سنو اور لکھو اس کی کچھ شرائط ہیں اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں، یعنی ولایت آل محمد علیہ السلام. لا الہ الا اللہ اس کے کام آئے گا جو آگے مجھے اللہ کہیے گا. یہ نہیں کہ حدیث کو ایسے بیان کیا. کہتے سنو یہ حدیث میں نے سنی اپنے بابا امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے سنی اپنے والد امام جعفر صادق سے، انہوں نے سنی اپنے والد امام محمد باقر سے، انہوں نے سنی اپنے والد امام زین العابدین سے، انہوں نے سنی اپنے والد سید شعبہ امام حسین سے، انہوں نے سنی اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ سے، انہوں نے سنا اپنے بابا علی مرتضیٰ سے، انہوں نے سنا رسول خدا سے، انہوں نے سنا جبرائیل سے، جبرائیل نے سنا خدا سے. سبحان اللہ صلی اللہ محمد. سند یہاں تکلیل ہو گئی، سند اللہ تک جاتی ہے. پتہ چلا حدیث نہیں ہے مگر حدیث قدسی ہے. یہ حدیث قدسی کلام خدا ہے. سلمان بڑا محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زیارت عاشورہ بھی کلام خدا ہے. حدیث قدسی ہے. یہ بھی زیارت عاشورہ بھی کلام خدا ہے. اور یہ زیارت جو ہے حدیث جو ہے یہ بھی کلام خدا ہے کیونکہ حدیث قدسی ہے. ایک وحی وہ ہے جو قرآن میں ہے اور جو فرشتے الگ سے باتیں کرتے تھے اس کا نام ہے حدیث قدسی، جس کا وجود تمام مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے. اب امام نے کیا کیا؟ یاد رہے آج کے دور میں، اس سیاسی دور میں یاد رکھیں، چونکہ ہر انسان کا تعلق کسی نہ کسی پارٹی سے. اگر گھر میں 4 بیٹے ہیں کسی کے، 4 افراد ہیں تو کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں، وہ چاہے پارٹی کوئی سی. امام رضا علیہ السلام کی سیرت ہم کو آواز دے رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی کسی ظالم کو تم سے کوئی فائدہ نہ پہنچے، کیونکہ آل محمد یا ان کا چاہنے والا علیہ السلام کبھی ظالم کا مددگار نہیں ہو سکتا. اور اگر کبھی ضرورت پڑ بھی جائے ظاہرہ طور پر میل جول رکھنے کی تو تم نے ان میں فرق دکھائی دینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ان کے رنگ میں لگے جاؤ. فقط حق پہنچانے کے لیے ایسا کام کر لینا جیسے امام رضا نے کیا. پوری سیرت چھوڑی ہے. سیرت کیا چھوڑی؟ یعنی اپنے گھر کو کہیں ان کی رسومات کا اڈا نہ بنا دینا، بلکہ ان کے گھر کو اسلام کی تبلیغ کا مرکز بنا دینا. امام رضا نے یہی کام کیا کہ مامون کا محل تھا اور مجلس امام حسین وہیں برپا تھی. تاریخ ہے، مرثی ہوتے تھے باقاعدہ، وہاں امام حسین کے مسائل پڑھے جاتے تھے. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ جس جگہ آپ مجلس پڑھتے تھے وہ جگہ وہ ہوتی تھی جہاں سے گزر کے مامون تک جایا جاتا تھا تو لوگ رک جاتے تھے. اس ذریعے سے کے کانوں میں ذکر حسین علیہ السلام پڑھتا تھا. امام رضا نے اس دربار کو، اس محل کو مامون کے عزا خانے کے اندر تبدیل کر ڈالا. اور اس کے بعد میں جیسے کہا تھا کہ دیکھو نماز کے لیے زور نہ ڈالنا، مگر یہ دن زور ڈالتا ہے اور کہتا نہیں نماز تو آپ ہی کو بڑھانا پڑے گی. اور جب آپ نکلے تاریخ میں آپ نے سنا ہوگا کہ سفید عمامہ آپ نے باندھا اور رسول اللہ کی طرح لباس پہنا، ہاتھ کے اندر عصا لیا اور ننگے پیر عیدگاہ کی طرف بڑھے تو لوگ چیخیں مار مار کر رو رہے تھے. جب لوگوں نے پوچھا کیا ہے تو آخر رسول اللہ کا دور پلٹ آیا. ایسا لگ رہا جیسے رسول اللہ نماز عید پڑھانے کے لیے جا رہے ہوں. تو عزیزوں مسلمان کے ماننے والے ہیں کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اگر عیدگاہ کی طرف قدم بڑھا لیں تو لوگوں کو رسول یاد آ جاتے ہیں.
تو ہمارا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے، ہمیں دیکھ کے لوگ آل محمد کو یاد کریں، ان کے کردار کو یاد کریں. سلمان آل محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایسا نہ ہم ان کے رنگ میں رنگے جائیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ ہمارے رنگ میں رنگے جائیں. اس کے ذریعے بہت تکلیف ہوئی ہے. ایک سلمان کا سہارا دے تو میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ مذہب عشقیہ ہم تک پہنچائے نا. اگر اس کی تاریخ آپ پڑھیں، جو اصحاب رسول اہل بیت کی حقیقتوں کو جانتے تھے، وہ تقریباً معاویہ کے دور کے بعد یزید کا دور سمجھ لیجیے، عبد الملک کا دور سمجھ لیجیے، اس تک ختم ہو چکے. سب قبرستان جا چکے تھے، جن میں آخری تقریباً یہ جابر عبداللہ انصاری ہیں، ان کی وفات ہوئی. سب اپنی اپنی قبروں میں جا چکے. اب مذہب اہل بیت کیسے پہنچا، کس طرح اہل بیت نے ہم تک پہنچایا؟ غلام خریدتے تھے، کنیزیں خریدتے تھے اور ان کی تربیت کرتے تھے، ان کو علم کے زیور سے آراستہ کرتے تھے اور کہتے ہیں جاؤ ہم نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا، لوگوں تک حق پہنچاؤ. انہیں مبلغ بنا کے غلام سے آزاد کرتے تھے، مبلغ بنا کر صاحب علم بنا کر اس کے بعد وہ لوگ تبلیغ کیا کرتے تھے. اچھا، ان کو غلاموں کو رکھنے کا طریقہ بھی عجیب و غریب تھا، کیونکہ اسلام کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ اگر تمہارا کوئی ملازم ہے، تمہارا تو ملازم تو چلیے غلام نہیں کہلاتا، وہ تو اپنی اجرت لیتا ہے اور چلا جاتا ہے. اگر تمہارا کوئی غلام بھی ہے تو اسے احساس غلامی نہ ہونے پائے. یہ مولا کائنات کا کردار آواز دیتا ہے. شاید ہم تو آج اس ماحول میں غلامی نہ کسی بڑے کو بڑا سمجھتے ہیں نہ چھوٹے کو چھوٹا. آج اس قوم کی حالت یہ ہے، میں کسی ایک جگہ کی بات نہیں کرتا، بہت ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ سب جگہ ہوا ایک ہی ہے، سب کی عزتیں خطرے میں ہیں، نہ جانے کس کے ساتھ میں کس موڑ پر کیا ہو جائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ان تعلیمات سے دور ہیں اور ہم نے ان کے ذکر کو رسم بنا دیا. ہم اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کر رہے. ان کے غلام سے کیسا برتاؤ ہوتا تھا. ذرا پیغمبر مشہور غلام مولا کائنات کے، اور خود مولا کائنات کہا چلو بازار میں کرتا لینے چلے، کرتا لینے کے لیے گئے. کہا پیغمبر ہمارے لیے کرتا پسند کرو. اگر غلام آقا کے لیے کرتا پسند کرے گا تو اچھے سے اچھا کرے گا اپنی نظروں میں. کہا مولا یہ سرخ کرتا آپ اپنے لیے لے لیں. کہا اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اب اس سے کرتا لیا، ایک کرتا سفید خریدا، یعنی سفید جناب پیغمبر کو پسند نہیں تھا، لال کرتا پسند تھا لیکن انتخاب کیا. کہا لو پیغمبر یہ لال تم پہن لو، سفید ہم پہنے. کہا وہ تو میں نے آپ کے لیے پسند کیا تھا. کہا پیغمبر میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ پہ لال کرتا اچھا نہیں لگے گا، تم جوان ہو، تمہارے اوپر لال کرتا اچھا لگے گا. یہ نہیں کہا کہ تم غلام ہو میں تمہاری دلجوئی کر رہا ہوں، بلکہ جوانی کا حوالہ دیا. تو اہل بیت کے چاہنے والے تو وہ ہیں جو غلاموں کی دلجوئی اس طرح کرتے ہیں کہ غلام یہی بھول جائے میں ان کا غلام ہوں یا ان کی اولاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب اسے رسم بنی ہے، میں اکثر کہتا ہوں کل بھی کہ سارے سواب کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں یہ جو اب محرم آنے والا ہے، قریب خدا خیر کرے تو وہ چل رہا ہے ہمارے یہاں اس کو سوشل میڈیا پر، محرم کے 20 دن، محرم کے 25 دن، محرم کے 72 دن، محرم کے 71 دن. 71-72 دن یہ ڈنڈا چلنے کے 70 دن، جھگڑا فساد کے 20 دن، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کے 25 دن. کیونکہ محرم آنے پارٹیاں نہیں بنتی، محرم آنے میں اتحاد ہوتا ہے، محرم آنے پر ناراض نہیں ہوا جاتا، محرم آنے پر معاف کیا جاتا ہے. حسین نے محرم میں ہر کے گلے پر تلوار نہیں رکھی، ہر کو معاف کر کے بتایا ہے کہ جب میں اسے معاف کر رہا ہوں تم اپنے بھائی کو معاف کیسے نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام علیہ محمد علیہ. تو پیغام تو پیغام کیا ہے، پیغام کیا ہے. اب میں تو بہت آسانی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس منبر رسول پر بیٹھ کر اب امام حسین کا کچھ ہے بھی نہیں جی، اب امام حسین کا کچھ ہے بھی نہیں. علم اس محلے کا ہے، جنا اس محلے کا ہے، تعزیہ اس محلے کا ہے، تابوت اس محلے کا ہے، تو سب کچھ تو بٹ گیا. امام حسین کا کیا ہے؟ نہ علم امام حسین کا ہے، نہ جنا امام حسین کا ہے، یہ تو محلوں کا ہے. یہ بالکل ایسا ہوگا. میں اشارہ کروں کچھ دن پہلے یہاں تعزیہ نکالتی تھی قوم، ڈنڈے سے کھیلتی چلتی تھی، تو جو چودھری ہوتا تھا قوم کا گھوڑے میں بیٹھ کے آگے چل رہا تھا. وہی حال آگرہ والی کا ہے. یہ اس محلے کا جلوس ہے، یہ اس محلے کا جلوس ہے. جب جلوس محلے میں بڑھ جائے گا تو تبلیغ نہیں ہوگی. جب جلوس امام
اللہ سبحان اللہ سلام محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہاں ہو گئے؟ کتنی بڑی بڑی قربانیاں اس کے لیے دی گئی ہیں تو ہمیں اس کا احساس تھا. پوچھیں گا ان سے جن کی محبت کا حکم دیا گیا ہے. یہ امام علی رضا علیہ السلام مجلس کہاں کریں معمول کے دربار میں آسان ہے کرنا. ذرا موجودہ کسی حاکم کے ایوان میں جا کے کوئی نوحہ پڑھ کے دکھا دیا. اب وہاں مرکزی حکومت دشمن اہل بیت کی حکومت وہاں مرثیہ پڑھا جائے. یہ نوحے پڑھتے ہوئے کلام لے آتے ہیں, یہ مجلسوں میں کلام لے آتے ہیں. دو تقریریں جناب زینب کی تاریخ میں, ایک کوفہ میں ایک شام میں, پوری یزیدیت کو پلٹ کے رکھ دیا. فقط دو تقریریں. انہی تقریروں کا سہارا دیا تھا امام خمینی نے کہ پورے نظام کو بدل دیا. ہم نے فقط رسم بنائی ہے, فقط رسم عزاداری نہیں ہے. ہمیں آج یہ نیاز کرنی ہے, کھانا ہے وہ ہماری آیا ہمیں اس کے یہاں جانا ہے. بلکہ محرم اس کا نام نہیں ہے, محرم اس کا نام ہے. پھر عہد کریں اور کوشش کریں جو برائیاں ہیں انہیں اپنے اندر دور کریں, جو اچھائیاں ہیں انہیں حاصل کریں, اور پھر عہد کریں اے حسین ہم حاضر ہیں اس دین کے لیے جب ضرورت پڑے اب تک سب کچھ لٹانے کے لیے. سبحان اللہ. جو آج ظہور میں دیری ہو رہی ہے یہ ایسے تھوڑی ہو رہی ہے. 11 بار اللہ نے ہم کو آزمایا, 11 بار. امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری تک ہمیں آزمایا ہے. اب کہتے ہیں الاجل الاجل الاجل. کس ماحول میں آئی؟ کیا یہ ماحول ایسا ہے کہ وہ آ جائیں؟ آنے کے بعد پہلا سوال یہ ہوگا کون سی انجمن سے ہو. اگر انہوں نے کسی ایک انجمن کی تائید کر دی کہ بھائی کاٹ, اگر انہوں نے کہہ دیا یہ رسم چھوڑ دو, کہاں سے امام آ گئے, ہم آپ کے امام ہیں, آپ ہمارے امام کیسے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. مولانا متقیان نے خطبہ دیا ہے, مہدی علامہ موجود ہے. کہاں تمہارے بیچ میں آ گیا, اس زندگی سے بہتر خدا مجھے موت دے دے. کتنا بدترین زمانہ رہا ہوگا کہ امام اپنی موت کی دعا مانگ رہے ہیں. مہدی علامہ میں خطبہ ہے, تمہارے بیچ میں رہنے سے بہتر ہے کہ خدا مجھے موت دے دے. اے لوگوں تم کیسے لوگ ہو؟ لگتا ہی نہیں کہ میں تمہارا امام ہوں, ایسا لگتا کہ تم میرے امام ہو. یعنی تم مجھے راستہ دکھاؤ گے. تمہیں گرمی میں بلاتا ہوں تم کہتے ہو سردی ہے, تمہیں سردی میں بلاتا ہوں تم کہتے ہو گرمی ہے. وہ کون سا موسم آئے گا تو میدان عمل کے اندر باہر نکلو گے؟ کون سا موسم ہوگا؟ یہ معاملہ یہاں بھی ہے. اگر وقت کا امام آ جائے, پہلا اعلان ہو جس کے یہاں دولت ہے 5واں حصہ دیکھیں کتنے آئیں گے. جس کے پاس زمین ہے ایک تک زکات بیٹھتا لے آئے. یہ سارے جھگڑے ختم کرو, ایک دوسرے سے معافی مانگو. ہم اس سے معافی مانگیں, ہم تو بڑے خاندان کے چھوٹے خاندان کا, ہم 500 گز کے مکان میں رہتے ہیں, یہ 20 گز کے مکان میں رہتا ہے, ایمان کرے اس سے معافی مانگو. یہ کام نہیں ہوگا. وہاں مسئلہ یہی تو آتا ہے کہ شیطان جو ہے انا پیدا کر دیتا ہے. یہ سوال مجھ سے نہیں امام حسین سے بھی ہوا ہے. ایک شخص آتا ہے, مولا میں نے اس کی شان میں گستاخی کی ہے. یہ بڑا آدمی تھا, یعنی سماجی اعتبار سے بڑا آدمی تھا, وہ سماجی اعتبار سے کم دولت والا تھا. تو آپ نے کہا معافی مانگو. کہا میں اس سے معافی مانگوں, اس کی اوقات کیا ہے؟ کہا چلو معافی مانگو تو کیا ہوگا؟ کہا شرم آئے گی, آر محسوس ہوگی. کہا نار سے آر بہتر ہے. آج معافی چاہنا ورنہ کہ جہنم کی آگ کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہو. تو یقیناً یاد رکھے, ابھی بات عزت علی کی چل رہی ہے, جو ایام آ رہے ہیں یا جو عزت علی کے دن آ رہے ہیں, اگر ہمارے ذہن میں کہیں بھی یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے مجھے یہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہے, مثلا اس کے ذریعے مجھے کوئی چودراہٹ حاصل کرنا ہے, یا اس کے ذریعے جو مجھے 2 بھائیوں کو لڑانا ہے, اس کے ذریعے مجھے کسی انجمن کو لڑانا ہے, اس کے ذریعے مجھے جلوس میں کوئی ہنگامہ کرنا ہے, اس کے ذریعے مجھے کوئی مجلس میں ہنگامہ کرنا ہے, تو ہم تو کر کے بھول جائیں گے مگر خدا نہیں بھولے گا. ہم اس کے غضب کا تیر کھانے کے لیے تیار رہیں, کیونکہ عزاداری میں کسی بھی قسم کا رکھنا پیدا کرنا سید الشہداء کو نقصان پہنچا رہا ہے. پھر ہم کہتے ہیں یزید تو ایک بار اس کا لشکر پامال کر کے نمٹ گیا, جان میں رسید ہو گیا. ہر سال ہم پامال کر رہے ہیں, کہیں کوئی مقصد کو. کہا کیسے؟ بھائی سیدھا معاملہ ہے, اگر نمازوں سے
ہر انسان میں مومن ہوں، میں مومن ہوں۔ امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ کا شیعہ کون ہے؟ کہ یاد رکھنا کسی بے عمل کو ہمارا شیعہ نہ کہنا، کسی بے عمل کو ہمارا شیعہ نہ کہنا۔ کون کرو؟ امام علی رضا علیہ السلام۔ پھر امام خود ہی فیصلہ کر چکے۔ اصل پریشانی کیا ہے؟ ہم نے اپنے ذہن سے سوچ لیا کہ وہ ہم سے راضی ہیں۔ نہیں نہیں، یہ ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ اس کے لیے اکثر علماء کہتے ہیں، میں بھی دہرا دیتا ہوں، آپ دیکھیں ابھی ایک سلام ہو، سوز ہو، تقریر ہو، واہ واہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں بھائی، کیا علی علیہ السلام کا فضائل پڑھ رہا تھا سبحان اللہ، امام حسین کے فضائل پڑھ رہا تھا سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے کیا کوئی خطیب امیر المومنین سے اچھا بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا۔ کیا کوئی خطیب امام سجاد سے اچھی توحید بیان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب اتنی واہ کلام پہ ہو رہی ہے، دعویٰ ہے میرا کسی بڑی محفل میں نہر الدعوہ لے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ واہ واہ کرنے والے سونا شروع کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہاں سے آ گیا، مزہ خراب کر دیا اس نے۔ یعنی شاعر کا کلام اچھا لگ رہا ہے، علی کا کلام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ شاعر کے کلام میں فری کی جنت مل رہی ہے، علی کا کلام حقیقت دکھا رہا ہے۔ آج نہج البلاغہ ہمارے معاشرے میں بیگانی ہے، آج صحیح بھائی کاملہ ہمارے معاشرے میں بیگانی ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے، استغفر اللہ، اور کہتے ہیں شرم کی نہیں ہے کہ جو زیادہ چودراہٹ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اگر ان سے پوچھو نا 12 اماموں کے نام روانی ہے سنا دو، سنا نہیں سکتے روانی کے ساتھ، مگر فساد ہنگامہ چودراہٹ میں دنیا کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی اگر سربلندی چاہیے تو آخرت کی ہوگی۔ ہمارے سامنے کی رکھیے، امام رضا کا تذکرہ کافی نہیں ہے، اتنے اللہ کی رضا میں راضی نہ ہوا جائے، فقط امام رضا علیہ السلام کا ذکر کافی نہیں ہے، اتنے تعلیمات کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ کوشش تو کریں، کوشش کر کے دیکھیں، مدد یہ خود کریں گے، مدد یہ خود کریں گے۔ قضائے ایک کتاب ہے نصائح امام خمینی، نصائح امام خمینی، اس میں امام حسین کے اندر عجیب و غریب مقام بیان کیا امام خمینی نے۔ پوچھا کہ اللہ کے قریب جانے کے جو پردے پڑے ہیں یہ کیسے ہٹائیں؟ کہ حسین علیہ السلام سے توسل کرو، کیونکہ ان پردوں کے اوپر ہٹانے پر معمور امام حسینی ہے۔ امام حسین ان کے علاوہ ہو بھی کون سکتا جو سب ان کے لیے اٹھاتے؟ کون امام رضا علیہ السلام؟ نیشاپور گئے تو بہت سے زیادہ موجود ہیں، دو واقعات ہیں، ایک مجلس رحمت تمام پتھر پہ پیر رکھا تو نشان پڑ گئے، اور اس کے نیچے سے چشمہ پھوٹ پڑا، وہ چشمہ آج بھی ہے، پورے نیشاپور کو سیراب کر رہا ہے، اور اتنا میٹھا پانی ہے، مجھے پینے کا اتفاق ہوا، بہت مومنین بھی کہتے ہیں، اور اتنا ٹھنڈا پانی ہے اور اتنی موٹی دھار ہے کہ وہاں پانی کی نکل رہی ہے۔ جب پوچھا کہ کب سے نکل رہی ہے، کہ امام رضا کے دور سے نکل رہی ہے، جو پیر رکھ کر گئے تو پیروں کے نشان سے یہ پتھر وہی ہے، یہ جب سے ہی پانی جو ہے روا ہے۔ کیا بڑے بڑے چشمے سوکھ گئے، وہ نہیں سوکھا، اور یہ تو ان پیروں کی کرامت ہے۔ وہ جناب اسماعیل پیر رگڑتے ہیں زمزم نکل جاتا ہے، وہ خشک نہیں ہوتا، یہ پیر رکھ دیتا ہے چشمہ جاری ہو جاتا ہے، وہ خشک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جو عطا کرتے تھے وہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک چشمہ ایران کے اور جاری ہے، کہتے ہیں پتھر سے نشان دیا پیر کا، پیر مبارک کا نشان، کیونکہ امام سب کا امام ہوتا ہے، امام سب کی زبان سمجھتا، امام سے ہر شے گفتگو کرتی ہے۔ کہتے ہیں جو آج یہ سمجھیے ہم ادھر سے آئے ہیں، آگے جو ادھر سے ہی آئے، انہوں نے ایک پتھر جو ان کا عبادت جو ہوتی ہے آگ جلاتی ہوتی ہے، ایک پتھر کو سالوں سے جلایا، امام رضا کا ادھر سے گزر گیا، تو اس پتھر نے امام کو آواز دی، کا مولا صدیوں سے میں جلایا جا رہا، میری کیا خطا ہے، مجھے نجات دیجیے۔ تو جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں جو آپ کو پوچھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ امام نے اپنی نالیں اتاری اور ننگا پیر اس تپتے ہوئے پتھر پہ رکھا تھا، جس کے رکھنے کا اثر یہ ہوا کہ وہ آگ بجھ گئی، پتھر ٹھنڈا ہو گیا اور نیچے چشمہ جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ، پتھر بھی امام سے فریاد کر، ہم ولایت
تکوینی کو سمجھے نہیں کہ ولایت تکوینی ہے کیا. بس اللہ نے وہ قدرت دی ہے کہ جو خود کرتا ہے وہ ان سے بھی کروا دیتا ہے. مثال کے طور پر قرآن میں دیکھیے کہ جناب ابراہیم نے کہا اس کو زندہ کرے گا، یعنی ایک لاش آدھی خشکی میں تھی اور آدھی لاش پانی میں تھی، اور نیچے جو پانی میں تھی اس کو مچھلیاں کھا رہی تھیں، اور جو خشکی میں تھی اس کو خشکی کے کیڑے کھا رہے ہیں. تو اس کو بھی زندہ کرے گا. تو ایسا لگتا انداز کہ ہاتھ زندہ کرے گا تو اس سے ہی کرا دیں گے. وہ حکم دیا، وہ کیڑے وغیرہ جانور آپ نے اکٹھے کیے، انہیں ذبح کیا، ان کا قیمہ بنایا، پہاڑوں پر رکھ دیا اور چونچ پکڑی اور آواز دی اور وہ وہیں سے لبیک کہتے ہوئے آ گئے. یہ بھی رہے تھا تکلیفی. تو اگر پتھر پر پیر رکھے اور چشمہ جاری ہو جائے کوئی پریشانی نہیں. بڑے اصول کافی کی روایات کو جلدی سے جلدی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سب سے عظیم کتاب ہے ہمارے جس سے دین دیا جاتا ہے. کہ چڑیوں کا ہول آ کر گر رہا ہے امام صادق کے سامنے، آساد پوچھ رہے ہیں، صحابی پوچھ رہے ہیں مولا یہ آپ ان سے کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ کہ ایک درخت پہ گھونسلے بنانے میں جھگڑا ہو رہا ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اتنے حصے میں تم بنا لو، اتنے حصے میں تم بنا لو. اللہ امام الفقہ یہ کہتے جانوروں کو بھی معرفت امام علیہ السلام ہے. انہی امام رضا علیہ السلام صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد و علی. گھوڑے پر سوار ایک صحابی کے پاس باغ میں جاتے ہیں اور خیمے کی تناب میں اس کی رجاؤں کو الجھا دیتے ہیں اور گھوڑا بے چین ہے. اس نے کہا صحابی محمد بے چین کیوں ہے؟ کہا کہ اس کی رجاؤں اس بات سے نکالا گھوڑا آپس سے ہو چلو کیا تھوڑی دیر پھر آتی. کہا مولا سب کیا کرا؟ کہا اس کو پیشاب کی حاجت کی، ہمارے احترام میں کر نہیں رہا تھا، ہم نے اس کو آزاد کر دیا، ابھی پیشاب کر کے آیا. تو ایک گھوڑے کو بھی اتنا خیال ہے کہ امام کے سامنے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم کو پتا ہے کہ حکم خدا سے ہمارا امام ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ہم پھر وہ عمل انجام دے رہے ہیں جو امام کو ناراض کرنے والے. ایک چھوٹی سی مثال، اگر مجھے یقین ہے کہ میں بند کمرے میں گھوئی نعوذ باللہ ایجاجی کا رائٹ اور اس کو یقین ہے کہ کل ایک ایسا معتبر انسان جس کو میرے باپ کو جس پر اعتماد ہوگا وہ پرچے پر لکھ کر بھیج دے گا تیرے بیٹے نے بند کمرے میں یہ کیا، یہ پول کھل جائے گی. بتائیے کہ وہ زنا کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کرے گا. گر ہے نا کہ باپ تک یہ خط پہنچ جائے گا، یہ انسان بتا دے گا کہ تیرے بیٹے نے فلاں کمرے میں فلاں دن یہ کیا ہے. مگر جب کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے امام کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، کیا کیا ہے، کہاں کیا کیا ہے، کمرے میں کیا کیا ہے، مجلس میں کیا کیا ہے، کس کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، اپنے ذہن سے کسے مومن سمجھا کسے کافر سمجھا. کیا شرم نہیں آتی ہے؟ کچھ تو شرم کرے. ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا، ہمارے حالات پڑھ رہا. اس کے بعد ہم کریں الاجر، 11 بار کی آزمائش ہے، 11 بار کی آزمائش. ایسے الاجر کامیاب نہیں ہوگا. الاجر پہلا جب کامیاب ہوگا جب کچھ تیاری کری، ظہور کی راہیں ہموار کریں جیسے ایرانیوں نے کی ہیں، جیسے لبنانیوں نے کی. بہر امام رضا کی شہادت کی شب ہے، وہ امام کی جس کو زہر دیا گیا انگوروں میں، اور اتنا خطرناک زہر کے رات پر امام تڑپتے رہے اور صبح کو قاتل عزادار بن گئے. اعلان کر دو علی ابن موسیٰ کی شہادت ہو گئی. اگرچہ باعجاز و معجزہ امام محمد تقی علیہ السلام کو پہنچے، مگر ظاہر پر مامون نماز جنازہ پڑھا رہا، جنازے کے ساتھ ننگے سر بھی چل رہا تھا. بازار بند ہے، 10 یا 15 دن کا اعلان ہو گیا کوئی دکان نہیں کھلے گی چونکہ امام کی شہادت، جسے شیعہ کوئی بغاوت نہ کر دیں، عالمی کوئی بغاوت نہ کر دیں. میں کہوں گا کم سے کم خوف میں ہی صحیح، سیاست میں ہی صحیح، اتنا لحاظ کریں کہ قتل کرنے کے بعد خود کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم قاتل ہیں، بلکہ اچانک ایسے ہی شہادت ہو گئی، وفات ہو گئی. نماز بھی پڑھا رہا ہے،
یاد رہے جب بھی کسی امام کی شہادت ہوئی ہے نا، تاریخ گواہ ہے نوح حسین علیہ السلام نہیں ہوا ہے، سب نے حسین کو یاد کیا۔ مولا کم سے کم یہ ظالم یہ دشمن یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں رکھتا کہ میں نے مارا، تو بات بھول جائے، بات بس نہیں، مگر ہائے حسین کہ حکومت علی الاعلان کی ہم نے مارا ہے۔ نماز جنازہ تو کیا ہو، خاص طور سے گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے کہ لاشوں سے دوڑایا جائے، اتنی بربردیاں اتنی سنگ دلی کہ سروں کو کاٹ کاٹ کے نیزوں پہ رکھا جاتا۔ مولا معصومہ قم آپ کی بہن مدینے سے ایران کا سفر کرتی ہے، اور جب تم میں آتی ہیں مسجد میں نے دیکھی ہے، اس جگہ مسجد بنائی جہاں ٹھہری تھی، اتنا احترام کیا امام زادی ٹھہری تھی تو وہاں مسجد بنا دی گئی، بڑا احترام کیا گیا۔ آج بھی قبر زیارت گاہ خاص و عام بنی ہوئی ہے، مگر مولا آپ کی جدہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ، ارے کسی نے آپ کے خیموں پہ سلام نہیں کیا، خیموں کو جلایا گیا، نوکے نیزہ سے رداؤں کو چھیلا گیا، اور اگر روئی ہیں تو پشت کے اوپر دروں کو مارا گیا۔ اے بیوی کم سے کم جب آپ آئی ہیں تو آپ نے دیکھا خراسان میں سیاہ پرچم گھروں پہ لگے ہوئے تھے، پوچھا کہ سیاہ پرچموں کے نصب ہونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ آپ کے بھائی علی رضا دنیا کے اندر نہیں ہے، مگر ہائے زینب کوئی کالا پرچم نہیں لگا رہا تھا، جشن منایا جا رہا تھا، حسین قتل ہو گئے۔ کبھی ابن زیاد کو مبارکباد دی جا رہی تھی، کبھی یزید کو مبارکباد دی جا رہی تھی کہ حسین قتل ہو گئے۔ عزیزو کم سے کم جناب معصومہ قم جناب فاطمہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام اگر آئی ہیں تو کم سے کم اتنا تو پتا تھا کہ بھائی کو عزت کے ساتھ غسل دے کر دفن کر دیا گیا، مگر ہائے زینب وہ منظر کس طرح دیکھا ہوگا کہ وہیں سے گزارا جہاں لاشیں پامال پڑے ہوئے تھے، ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے، ایک بار خود کو اونٹ سے گرایا۔ تاریخ گواہ ہے، دو ہستیاں ہیں جو منہ کے بل گری، جنہیں تاریخ یاد کرتی رہے گی۔ میدان میں عباس گرے، اور 12 محرم 11 محرم کو زینب گری، منہ کے بل گری، بھائی کے لاشے پہ۔ ارے جملہ کہا، اے میرے بھیا، ارے اے میرے بھیا، تیری غربت میں میری جان قربان، اور مدینے کا رخ کیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلوات و سلام ہو آپ اے اللہ کے رسول، آپ وہ ہیں جن پر زمین و آسمان کے فرشتے صلوات پڑھتے ہیں۔ یہ آپ کا حسین ہے جس کی لاش میدان کربلا میں بکھر گئی ہے۔ بکھرنے سے مراد کیا ہے؟ کوئی ہڈی ثابت نہ تھی، کوئی پسلی ثابت نہ تھی۔ جب امام سجاد نے 12 محرم کو باعجاز آ کر دفن کیا ہے، سب لاشیں گر گئے، تو پوچھا میرے بابا کا لاشا کیا ہے؟ کہا کہ 3 لاشیں ہیں جن کی بڑی بے حرمت ہوئے کربلا میں، 3 لاشیں ہیں، حضرت عباس کا لاشا، جناب علی اکبر کا لاشا، امام حسین کا لاشا۔ مولا عباس کا لاشا اس لیے کہ شبیہ علی تھے، علی اکبر کا لاشا اس لیے کہ شبیہ پیغمبر تھے، اور حسین کا لاشا اس لیے کہ دونوں رشتے رسول تک جاتے تھے، دنیاوی بھی اور دنیاوی بھی، کوئی رشتہ کسی سے نہ تھا، ادھر سے بھی ہاشمی تھے ادھر سے بھی ہاشمی تھے۔ اس طرح گھوڑوں سے پامال کیا گیا کہ امام سجاد کہتے میرے بابا کا لاشا ڈھونڈو، کہ ہم نے بہت ڈھونڈا، ہمیں لاشا نہیں ملتا، ایسا تو ہو نہیں سکتا، لاشا ڈھونڈو۔ کہا ایک نشیب میں کچھ ٹوٹا ہوا گوشت ہے، امام تڑپ گئے، تو وہی تو میرے بابا کا لاشا ہے۔ ارے کوئی کفن نہیں تھا، کوئی قیمتی کپڑا نہیں تھا، بوسیدہ ردا میں یہ ٹوٹا ہوا گوشت دفن کر دیا گیا، یہی میرے بابا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم لم قدرت الحسین واصحابہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ فالے والے محمد والے محمد کا واسطہ قلیل سے والقول فرما
گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہماری صفوں میں اتحاد قائم فرما، ہمارے سینوں سے قدر و قبول کر کے اپنی معرفت کا نور خلق فرما، پالنے والے نبی محمد و آل محمد کا واسطہ کل مومنین مومنات کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پالنے والے نبی محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں جو اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ان کی اولاد کو دنیا میں آخرت میں ان کی سربلندی کا سبب قرار، پالنے والے نبی محمد و آل محمد کا واسطہ ایام عزا قریب ہر فتنے سے، ہر فساد سے، ہر جھگڑے سے اپنی حفظ و امان عطا فرما، پالنے والے اختلافات کو اتحاد میں تبدیل فرما، پالنے والے نبی محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری عزاداری کو تذکرہ آل محمد کو اس قابل بنا دے کہ آل محمد کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، پالنے والے نبی محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری برائیوں کو دنیا میں بھی پوشیدہ فرما، آخرت میں بھی پوشیدہ فرما، پالنے والے ہمارے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، ہمارے مظلومین کی مغفرت فرما، پالنے والے نبی محمد و آل محمد کا واسطہ اس مجلس کو تاکہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کا نور قرار دے، درجات میں بلندی کا سبب قرار دے، اس کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما، سبب قرار دے، پالنے والے اس کی اولاد کو کامیابی عطا فرما، کل مومنین مومنات کو کامیابی عطا فرما، بچوں کو کامیابی عطا فرما، تو بہترین کی حفاظت کرنے والا ہے، تو بہترین پرورش کرنے والا ہے، تجھے واسطہ محمد و محمد کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پالنے والے جو محمد و آل محمد کا واسطہ اپنی حجت کے ظہور میں تاکید فرما، ہمیں شمار